الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد فلا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد وقال تعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب صدق اللہ العظیم۔ میرا محترم بزرگوں دوستو، اللہ کا بے شبہ انعام و اکرام ہے کہ اللہ نے ہم لوگوں کو بہت جلد فراغت ہونے کے بعد مسجد میں آنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کے یہاں آنے کو، کہنے کو، سننے کو قبول فرمائے۔ دیکھیے، دو چیزیں ہیں۔ آدمی دنیاوی اعتبار سے جب پڑھائی کرتا ہے، انگریزی کی تعلیم ہو یا انجینئرنگ کی تعلیم ہو یا ماسٹر کی تعلیم ہو، کسی بھی چیز کی جب تعلیم وہ حاصل کر لیتا ہے تو اس کو کمپٹیشن میں بیٹھنا پڑتا ہے، اور وہ اگر کمپٹیشن میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ قابل مبارکباد ہوتا ہے۔ اگر وہ کمپٹیشن میں ناکامیاب ہو گیا تو لوگ اس کو کہتے ہیں یہ آدمی محنتی نہیں تھا، یہ کام چور تھا۔ اگر محنتی ہوتا تو امتحان میں ضرور کامیاب ہوتا۔ اللہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ نے جو یہاں فرمایا ہے کمپٹیشن دو چیزوں میں ہونی چاہیے۔ نمبر ایک چیز ہے کہ مغفرت۔ پہلا کمپٹیشن یہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اللہ نے اس کے لیے رحمت کا مہینہ، رحمت کا عشرہ، اور اس کے بعد جو ہے بخشش کا عشرہ یا بھی مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہمارے سامنے سایہ فگن ہے یا جو ہوتا ہے، اس کا جو ہے اصل مقصد ہے کہ ہم متقی اور پرہیزگار بن جائیں۔ کیا بن جائیں؟ پرہیزگار بن جائیں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ گویا کہ ہمارے اور آپ کے لیے پریکٹس کا مہینہ ہے۔ کوئی آدمی اگر اس مہینے میں پریکٹس کر لے نماز کی اور جو ہے دین کے بڑھوتری کی، اور رمضان گزرتے ہی اس کو ختم کر دے تو سمجھ جائے کہ اس کا روزہ کتنا قابل قبول ہوگا، وہ خود اپنے آپ میں سمجھ سکتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو آیا، ہمیں اور آپ کو دھلنے کے لیے آیا، صاف کرنے کے لیے آیا۔ معلوم یہ ہونا چاہیے کہ یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ آیا ہے اور یہ جو روزے کا مہینہ آیا ہے، یہ روزہ ایسا نہیں کہ ابھی فرض ہوا اور ابھی کی باتیں۔ ہم سے پہلے بھی لوگ روزہ رکھا کرتے تھے، ہم سے پہلے کے لوگ بھی روزہ رکھا کرتے تھے، اور روزہ ہمارے اندر تقویٰ لاتا ہے۔ کیا لاتا ہے؟ کوئی آدمی جس کے اندر جتنی پرہیزگاری ہوگی وہ اتنا ہی بڑا متقی ہوگا۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ایک صحابی حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے غالباً پوچھا کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ کہا تقویٰ اسے کہتے ہیں کہ خاردار راستہ ہو تو آدمی اس سے کیسے نکلے گا؟ کپڑا وغیرہ سمیٹ کر کے ایک دم بچا کر کے نکلے گا۔ یہ دنیا ہے، ہر طرف سے گناہ جو ہے ہمیں للچا رہی ہے، اور جو ہے گناہوں کی نحوستیں ہمیں جو ہے ادھر لپیٹ میں لے رہی ہے۔ اس سے بچ کر کے زندگی گزارنے کا نام یہی تقویٰ ہے۔ نماز پڑھنے کی طبیعت نہیں چاہ رہی ہے، قرآن کی تلاوت کرنے کو جی نہیں لگ رہا ہے، طبیعت آمادہ نہیں ہو رہی ہے، مگر اپنے دل کو اس طرف ہم لے جا رہے ہیں، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اور یاد رکھنا چاہیے رمضان المبارک کے مہینے میں جو آدمی جتنے ہی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے وہ آدمی اتنا ہی اللہ سے نزدیک ہوتا ہے۔ قرآن پاک پڑھنے سے دل کا سنگ دور ہوتا ہے،
اللہ تعالی کی محبت میں ترقی ہوتی ہے، ہر حرف پر کم از کم 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن مقدس یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، اس کو سننا بھی ثواب ہے، اس کو سمجھنا بھی ثواب ہے۔ قرآن مقدس یہ ایسی کتاب ہے جس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ کوئی آدمی اگر الحمد میں 4 حرف ہے، الحمد صرف پڑھ لیتا ہے تو اس کو 40 نیکیاں مل جاتی ہیں، اور رمضان المبارک میں 1 کا 70 بڑھا دیا جاتا ہے۔ آپ جو ہے بڑھاتے چلے جائیں، کتنی نیکیاں آپ کی بڑھ جاتی ہیں۔ اس لیے ہوش کا ناخن ہونا چاہیے، اور ہوش میں آدمی کو رہنا چاہیے۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے روزے کو بچا لے، نہیں تو حدیثوں میں آیا ہے کہ کتنے ایسے آدمی ہیں جو صبح و شام تک بھوکے رکھتے ہیں، اور بھوکا رہنے کے علاوہ ان کو کوئی ثواب نہیں ملتا ہے، ان کے روزے کو ٹھوکر مار دیا جاتا ہے۔ روزہ بچایا کس چیز سے جاتا ہے؟ چغلی سے، غیبت سے، جھوٹ سے، بہتان سے، چوری سے، ڈکیتی سے، زناکاری سے، بدکاری سے، جھوٹ بولنے سے، اور عزم و مصمم کرنے سے، اور جو ہے اور تو اور لوگ جو ہے روزے کو ایسا روزہ رکھتے ہیں کہ سحری اتنا جم کے کھا لے تاکہ جو افطار تک ڈھکار ہوتا رہے، نہیں، ایسا کھائیں کہ روزے کا احساس ہو، بھوک سے، طلب سے آپ کو لگے کہ میں روزہ ہوں۔ آج روزہ رہتے ہیں لوگ، دن بھر سوتے رہتے ہیں، یہ کس نے آپ کو سکھلایا ہے بھائی؟ روزہ آپ کے اندر شدت آنی چاہیے کہ ہمارے پاس ساری آسائش کی چیزیں ہیں، کھانا ہے، چاول ہے، گوشت ہے، مچھلی ہے، انڈے ہیں، پیسے ہیں، سب کچھ کے باوجود بھی اللہ کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے، ہم اس کی پابندی کریں گے اور کرتے رہیں گے، تب جو ہے اس روزے کا مزہ ہے، اس روزے کا ثواب ہے۔ اس لیے جو دن بھی بچا، اس دن میں آپ یہ تہیہ کریں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم روزے کو روزے جیسے منائیں گے، روز جیسے نہیں منائیں گے۔ ارے روز جیسے لہو و لعب کرتے کیا کرتے تھے، سو کر کے ٹائم پاس کرتے تھے۔ آج کل ہمارے نوجوانوں میں جو ہم شہروں میں جاتے ہیں، کلکتہ میں بھی تراویح سناتا ہوں، وہاں کا ایک ماحول دیکھا، بچے، نوجوان، بوڑھے، اکثر و بیشتر کا ماحول دیکھا، راتوں میں جگنے کا ماحول ہے۔ جگتے کس لیے ہیں؟ لوڈو کھیل کر کے، جوا کھیل کر کے، قمار بازی کرتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ روزے کو برباد کرنے والی چیز ہے۔ اس لیے روزے کو بچا کر کے رکھیں۔ جو آدمی روزے کو بچا کر کے رکھتا ہے، آقا تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حدیث قدسی ہے کہ اس کا بدلہ کیا ہے؟ اللہ خود ہے۔ روزے کا بدلہ کوئی دے نہیں سکتا ہے۔ روزے میں سراپا اخلاص ہے، روزے میں سراپا اخلاص ہے۔ دیکھ لیجئے اخلاص کیسے ہے۔ کوئی آدمی غسل خانے میں گیا، غسل کر رہا ہے، بھر طبیعت پانی پی لیتا، کوئی نہیں جانتا۔ وضو کر رہا ہے، اندر جو کھلی کرتا پانی بھی پی لیتا، کوئی نہیں جانتا۔ یا اللہ تعالیٰ نے اس میں اخلاص رکھا ہے۔ کیا رکھا ہے اس میں؟ اللہ نے اس میں کیا رکھا ہے؟ اخلاص رکھا ہے، اور یہی اخلاص مقصود ہے۔ اور آدمی روزہ رکھ کر کے اللہ کے ایک دم قریب ہو جاتا ہے، جس کو صفت احسان کہا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ آدمی ایسی عبادت کرے کہ گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو آتا ہے، آدمی گویا کہ وہ فرشتہ نما بن جاتا ہے۔ ہر آدمی کے سر پہ ٹوپی، مسواک، عطر، اور جو ہے کرتا پیجامہ، اور جو ہے وقت ہونے سے مسجد میں پہنچ جانا، یہ سب کیا ہے؟ یہ بتلاتا ہے کہ یہ اللہ کو حاضر ناظر سمجھ رہا ہے، گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر کہہ رہے ہیں اگر یہ صفت نہ ہو تو دل میں یہ بات ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ روزے کے تعلق سے کچھ باتیں آ گئی کہ ہمارے روزہ کیسے گزرے۔ اس کے بعد جو ہے دوسری چیزیں ہیں جو لوگ معتکف ہیں، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اعتکاف کے فقہاء کرام نے 3 صورتیں لکھی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے، کسی آدمی نے نظر مانا کہ میرا لڑکا بیمار ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے گا تو میں اعتکاف کروں گا۔ ایک اعتکاف کی نیت کیا، 2 اعتکاف کی نیت کیا کہ میرا لڑکا صحیح ہو گیا، میری بیوی بیمار ہے صحیح ہو گئی، میری امی کی طبیعت صحیح ہو جائے گی تو میں 1 روزہ رکھوں گا۔ تو یہ اعتکاف کی نظر ماننا یہ واجبی اعتکاف ہوا۔ اس اعتکاف کے لیے بھی روزے کا رکھنا شرط ہے، روزے کا رکھنا شرط ہے، بغیر روزے کے یہ جو ہے واجبی اعتکاف نہیں ہوگا۔ اب یہ دوسرا روزہ کیا ہے؟ یہ سنتی اعتکاف جو ہم لوگ کرتے ہیں، اس کے لیے بھی روزہ رکھنا شرط ہے، اس کے لیے بھی روزہ رکھنا شرط ہے۔ اور تیسرا جو اعتکاف ہے، جو مسجد میں ہم لوگ داخل ہوتے ہیں، جس کو نفلی اعتکاف کہتے ہیں، اس اعتکاف کا بھی بہت ثواب ہے۔
آدمی جیسے ہی مسجد میں دایاں پیر داخل کرے نیت کر لے کیا کہ میں نفلی اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، سنت الاعتکافی نویت صلی اللہ علیہ وسلم، نیت کر لے۔ اگر کہہ رہے ہیں یہ نیت نہیں یاد ہو تو کم سے کم یہ کر لے کہ میں نفلی اعتکاف کی نیت سے مسجد میں آتا ہوں۔ یہ اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف کہتے ہیں کسی کنارہ پکڑ کر کے اللہ کے یاد میں جو ہے گر جانا، پڑ جانا، اب اللہ سے مانگنا کہ جو کچھ کی ہوتا ہے وہ اللہ کے سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اعتکاف میں رہنے والا گویا کہ وہ اس کو فرشتے کی ہمنشینی حاصل ہوتی ہے۔ کس کی ہمنشینی حاصل؟ گویا کہ وہ فرشتوں کے ساتھ ہنس کھیل رہا ہوتا ہے، فرشتوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے اعتکاف والے کو ایک دم خیال رکھنا چاہیے کہ ہم لغویات سے بچیں، قرآن کی تلاوت کریں۔ کہہ رہے اگر کچھ نہیں کر پاتا ہے اعتکاف کرنے والا، 24 گھنٹہ سوتا ہے، صرف 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، تو بھی اس کا اعتکاف قابل قبول ہو گیا۔ اس لیے اعتکاف میں بیٹھنے والا آدمی ہر طرف سے وہ فرشتوں کے گھیرے میں ہے اور اللہ کی رحمت میں ہے، اور گاؤں والوں کے لیے وہ دعا کرے، امت المسلمین کے لیے دعا کرے، ابھی جو علائے بلائے آ رہی اس کے لیے دعا کرے۔ یہ اعتکاف والوں کی جو ہے اعتکاف میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے ایک اور بہت بڑی سعادت کی بات ہے، ان کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک تو رمضان کے متعلق میں نے کچھ بات کی، دوسری بات میں نے اعتکاف کے ضمن سے بات کی۔ ابھی جو 1-2 روز کے بعد جو ہے عید کا جو ہے خوشی آئے گی اور اس میں ہم سب لوگ شامل ہوں گے۔ اس سے پہلے ہم لوگوں کو جو ہے صدقۃ الفطر نکالنا ہے۔ کیا نکالنا ہے؟ صدقۃ الفطر نکالنا ہے۔ صدقۃ الفطر کیا ہے؟ یہ ہے غریبوں کی امداد اور تعاون۔ کیا ہے؟ غریبوں کی مدد۔ یقینی بات ہے یہ اسلام مذہب یہ ایسا مذہب ہے اور شریعت اسلام یہ ایسی شریعت ہے کہ یہ کسی کو خالی نہیں چھوڑتا ہے۔ جہاں مالدار اپنی خوشی منا رہا ہے وہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ مالدار لوگ اپنے صدقے کو نکالیں اور غریبوں کو اس میں شامل کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو ہے عید الاضحیٰ کے موقع سے بھی وہاں پر کیا ہے کہ ایک حصہ غریبوں میں بانٹو، جہاں آپ جو ہے 2 حصہ خود کھاتے ہیں، ایک حصہ غریبوں کو بانٹنے کے لیے کہا گیا۔ تو عید الفطر میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو آپ اپنے صدقے فطر کو نکالیں، وہ کس وجہ سے نکالیں؟ آپ جو ہے روزہ رکھے ہیں، ہو سکتا ہے اس روزے میں کچھ کمی رہ گئی ہو سکتا ہے اس میں کچھ نقص آ گیا ہو، تو آپ جو ہے عید الفطر کے پہلے ایسے غریب یتیم نادار کو تلاش کریں۔ ہر پیسے کو مدرسے ہی میں بھیجنا ضروری نہ سمجھے۔ آج کل ایک عام ماحول اور مزاج بن گیا، جو پیسہ پاتا ہے مدرسے میں اٹھا کے دے دیا۔ دیکھیے ہم بھی مدرسے والے ہیں، مگر میں اس لیے کہہ رہا ہوں بہت سارے غریب لوگ جو بیچارے لوگ جاتے ہیں مانگنے کے لیے ان کو ان کا حق نہیں مل پاتا ہے۔ بہت سارے ایسے اقارب ہیں، اللہ نے جہاں قرآن مجید کے دوسرے پارے میں یہ فرمایا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، پوری آیت ہے، وقت نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ زکوٰۃ کے مستحق کون ہے؟ کہہ رہے ہیں زکوٰۃ کا مستحق اور صدقۃ الفطر کا مستحق آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کو عزیز و اقارب ہیں، آپ کے پڑوسی ہیں، اس کے بعد مدارس ہیں۔ ٹھیک ہے مدارس میں آپ دینے کا دوہرا ثواب ہے، مگر یہ بھول بھلیا میں نہیں رکھیے گا، غریب یتیم آپ کے جو رشتہ دار ہیں ان کو دینے کا کہیں اس سے زیادہ ثواب ملے گا۔ اس لیے یہ ضروری چیز نہیں ہے کہ آپ اپنے غریبوں کو یہ کہہ کر کے دیں یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، یہ کہہ کر کے دیں یہ فطرے کی رقم ہے۔ یہ غلط سوچ ہے۔ آپ اس کو ہدیہ کر کے دیں تاکہ ان کی اعانت ہو جائے، ان کی مدد ہو جائے، اور وقت سے پہلے دیں۔ آپ جو پہلے رمضان میں فطرہ نکالیں، آپ پہلے رمضان کو آپ زکوٰۃ نکالیں تاکہ آپ کے رشتہ دار وہ اپنی پسند سے کپڑا خرید سکیں، اپنے پسند سے وہ چپل خرید سکیں، اپنے پسند سے وہ بچوں کا کپڑا سلوا سکیں، اپنے پسند سے وہ خوشی منا سکیں۔ یہ کیا بے ڈھنگئی ہے بھائی؟ آپ جو عید الفطر کے دن آپ فطرہ نکالتے ہیں، غریبوں کی مدد نہیں ہو پاتی ہے۔ بہت سارے ہمارے کڑھوا گاؤں میں ایسے لوگ ہیں جن کے گھروں میں عید کے دن بھی صحیح سے چوڑا نہیں جل پاتا ہے، صحیح سے ان کے عزیز و اقارب کھا نہیں پاتے ہیں، مگر یہ دامن کو کھڑا رکھنے کے لیے، موچھوں کو ٹائٹ رکھنے کے لیے 500 1000 روپیہ دکھا کر کے فطرہ دکھاتے۔ یاد رکھیے گا، دکھا کر کے اور دکھاوے کے لیے کام کرنا یہ شرک ہے اور شرک خفی ہے، اور اللہ نے کہا کہ شرک کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور آگے اللہ نے اس سے بڑھ کر کے کہا ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک جو ہے بہت بڑا ظلم عظیم ہے۔ ایک جگہ تو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالی کافر و مشرک کے علاوہ جسے چاہے گا بخش دے گا۔ یہ کیا ہے؟ دکھلا کر کے دینا۔
آپ جو دکھلا کر کے کسی کو دیتے کہ اتنا زکات کاٹ لیجئے، اتنا فطرہ کاٹ لیجئے، اور دل میں جو ہے یہ ہے کہ لوگ مجھے مالدار سمجھیں، تو یہ بات یاد سمجھ لیجئے آپ نے جس نیت سے دیا دنیا ہی میں ہو کر کے برابر ہو گیا، آخرت میں اس کا کوئی بدلہ نہیں، آخرت میں اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ اس لیے آج کے دن یہ تہیہ کر لیں، آپ کے یہاں تنظیم بھی الحمدللہ چلتی ہے، یا جس پر آپ کو یقین ہو گاؤں میں ایک لسٹ بنائیں کہ ہمارے گاؤں میں کتنے غریب آدمی ہیں، کتنے بیوائیں ہیں، کتنے یتیم ہیں، کتنے مسکین ہیں، اس کی لسٹ بنائیں، رات میں چھپ کر کے بغیر فوٹو لیے ہوئے۔ آج کل فیس بک یا اور جو ہے یوٹیوب والے چینل والے غریبوں کے جو فوٹو لے کر کے وائرل کر رہے ہیں، ارے بھائی ان کے پاس بھی دل ہوتا ہے، وہ بھی اللہ سے مانگتا ہے کہ اللہ اگر مجھے دیتا تو میں ان فیس بکیوں کے ذریعے میرے چہرے کو لوگ جو ہے دیکھتے نہیں کہ میں غریب آدمی ہوں، اس لیے رات کے اندھیروں میں ان کے یہاں جائیں اور ان کو یہ کہا کر کے دے یہ تو آپ کا حق ہے، آپ اس سے قبول کر لیجیے، اس کو چھپا کر کے دیں، اللہ آپ کو ایسی آپ ان کو چھپا کر کے دے گا، اللہ آپ کو کھلے عام دے گا، اللہ آپ کو کھلے عام دے گا۔ صدقۃ الفطر کتنے پر واجب ہوتا ہے؟ جس کے پاس آج کے دن میں 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا، یا اس کے بقدر روپیہ، جیسے آج کے دن میں چاندی کی قیمت جو ہے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 30,000 روپیہ ہوتی ہے۔ کس آدمی کے پاس 30,000 روپیہ نہیں ہے؟ جس آدمی کے پاس بھی 30,000 روپیہ ہوگا اس کے اوپر جو ہے زکوٰۃ فرض ہے۔ بہت سارے لوگ زکوٰۃ نکالنے میں کوتاہی کرتے ہیں۔ زکوٰۃ سے اللہ مال بڑھاتا ہے، زکوٰۃ سے اللہ مال بڑھاتا ہے۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں، پریہار کے بھی ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ ایک صاحب کا مال غائب ہو گیا، گھر میں ڈکیتی ہوئی، ان کے یہاں جو ہے فون گیا قطر میں، کہا بھائی آپ کے گھر میں چوری ہو گئی، ڈکیتی ہوئی ہے، کہا کہ مجھے یقین ہے کہ میرا مال غائب نہیں ہوا ہوگا۔ کہا بھائی آپ کیسے یقین کے ساتھ کر رہے ہیں؟ کہا پتہ تو لگا لیجئے۔ پتہ لگایا گیا تو معلوم ہوا اس سے ایک دن پہلے وہ اپنے سونے اور چاندی کو ان کی اہلیہ نے دوسرے گھر میں ٹرانسفر کر دیا تھا۔ کہا بھائی آپ کو ایسا یقین کیوں تھا؟ کہا مجھے اس وجہ سے یقین تھا کہ میں ایک ایک پائی کو جوڑ کر کے زکوٰۃ نکالتا ہوں، میرے پاس کتنا بینک بیلنس بچا ہوا ہے، کتنا قرضہ ہے، سب کو یہ کر کے جو ہے اپنے جو بچے ہوئے پیسے پہ میں پورے کا پورا زکوٰۃ نکالتا ہوں، 1 روپیہ بھی نہیں رکھتا ہوں۔ کل رات کا ایک واقعہ ہے، ایک صاحب سنا لے گے 16-17 ہزار روپیہ ہمارا برباد ہو گیا، 16-17 لاکھ روپیہ ہمارا برباد ہو گیا۔ دیکھیے بھائی پیسہ اکثر و بیشتر جو برباد ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ نکالنے پر ہے۔ کوئی آدمی آپ کا پیسہ ہڑپ لیا تو آپ سمجھیے کہ آپ خود اس کو اپنے گریبان میں جھانکیے کہ آپ اس پیسے کا زکوٰۃ نکالتے تھے کہ نہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جیب سے پیسہ گر گیا تو آپ اپنے گریبان میں جھانکیے کہ آپ نے زکوٰۃ نکالنے میں کہیں نہ کہیں کوتاہی تو نہیں کی ہے۔ اس لیے زکوٰۃ کو جو ایک دم نکالے۔ بعض دفعہ لوگ جو ہے عالم علماء یا مدارس والے زکوٰۃ وصولنے آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بھائی ابھی کا وقت آپ کے یہاں آنے کا، فلانے وقت میں آ جاتے ہیں، ان کو غصہ آ جاتا ہے، ان کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں ہے کہ آپ کے مال کو دہکا کر کے آپ کے پیشانیوں کو داغا جائے گا، آپ کے جو ہے کندھوں کو داغا جائے گا، پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور اللہ نے آگے فرمایا فبشرہم بعذاب الیم، دردناک عذاب ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ اس لیے جو آپ کے پاس جو زکوٰۃ کا جو مال ہے اس کو جو جوڑ کر کے اور غریبوں کی لسٹ بنا کر کے آپ اس کو ادا کریں۔ صدقۃ الفطر ہے، آپ اس کو بھی غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں میں ادا کریں، اور جو ہے مدرسے کا بھی خیال رکھیں، مدرسے کا بھی خیال رکھیں، مگر ایسا نہ ہو کہ مدرسے کو دے اور غریبوں کو دھتکارے، عزیز و اقارب کو لاٹھی ڈنڈی لے کر کے بھگائے۔ بہت سارے جگہوں میں یہ دیکھا گیا کہ ہمارے رشتہ داروں میں کسی بات کی وجہ سے بول چال جو ہے بند ہو گیا، اب وہ بیچارہ ضرورت مند ہے۔ ارے بھائی اپنا اخلاق تو اونچا رکھنا چاہیے نا۔ آقا تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سب سے اونچا تھا۔ آقا تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی سے قرضہ لیے ہوئے تھے۔ کیا لیے ہوئے تھے؟ قرضہ لیے ہوئے تھے، پیسہ۔ تو وہ یہودی آیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو پیسہ دو، نہیں تو دیکھو صحیح نہیں ہوگا۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے وہیں بیٹھے ہوئے تھے، جلیل القدر صحابی، کہا حضور حکم دے دے تو میں ان کا گردن چھٹکا دوں۔ کہا ہاں، ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ ارے ہم بڑے ہیں تو معاملات کے بارے میں کیسا کہنا چاہیے؟ آقا نے سکھلایا، تم کو یہ کہنا چاہیے تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کا پیسہ انتظام کر کے دے دیجیے۔ کیا کیجیے؟ کیا کہنا چاہیے تھا؟ ان کا پیسہ انتظام کر کے دے دیجیے۔ اور آپ کو اس یہودی کو کہنا چاہیے تھا آپ کو تھوڑا طریقے سے بات کرنی چاہیے۔ کیا ہے؟ دیکھ رہے ہیں دونوں کو، ارے مہذب طریقہ بتلایا گیا ہے نا۔ آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جو ہے آپ ایسے دے دیجئے،
اور آپ کو یہ ان کو کہنا چاہیے تھا کہ تھوڑا طریقے سے بات کرنا چاہیے۔ آج جو ہے ہمارے معاشرے میں یہ سب جو گڑبڑی آئی ہیں وہ کیوں آئی ہے؟ روزہ جو ہے ہمیں بتلاتا ہے تقویٰ، طہارت آ جائے۔ یہ تقویٰ کیسے آئے گا؟ اس کا جو ہے اس کا باب بتایا گیا۔ 3 صورتیں ہیں تقویٰ آنے کی۔ کیا صورتیں ہیں؟ پرہیزگاری آنے کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 ہے اللہ والوں کی صحبت۔ کیا ہے؟ اللہ والوں کی صحبت، صحبت صالح ترا صالح کنت۔ جب آدمی اچھے لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے تو اچھا بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ اور برے لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے تو برا بن جاتا ہے۔ تو کہہ رہا ہے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز کیا ہے؟ گناہوں سے وہ ڈرتا رہے، گناہوں سے وہ ڈرتا رہے، تنہائی میں اپنے بارے میں وہ خیال کرے کہ ہم کون کون گناہ کیے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ 2 چیزیں ہوئی۔ اور تیسری چیز ہے موت کا کثرت سے دھیان رکھے۔ کیا کرے؟ موت کا کثرت سے دھیان رکھے۔ کہہ رہے ہیں اگر یہ 3 چیزوں کو آدمی خیال کرنے لگے گا تو اس کو تقویٰ آ جائے گا۔ اور تقویٰ کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب المتقین، جو آدمی متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، اللہ اسے بہت پسند کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو آدمی روزے پر صبر کرتا ہے کسی کے گالی دینے پر، کسی کے بہتان لگانے پر، تو اس کا بھی بہت بڑا اجر ہے۔ کیا اجر ہے؟ کہ میدان محشر میں جماعت ہوگی، سب کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا۔ یہ لوگ جو روزہ رکھ کر کے صبر کیے اور جو گالی دیتے تھے اور جو ناک چڑھاتے تھے، یہ صبر کرتے تھے، یہ لوگ جو میدان حشر میں جو لوگ حساب کتاب دے رہے ہوں گے، یہ صبر والے فرشتے کو بھگاتے ہوئے اے ہٹو ہمیں جنت میں جانے دو۔ کہاں جانے دو؟ جنت میں جانے دو۔ فرشتے لوگ اللہ سے کہیں گے دیکھیے یہ لوگ جو کسی کا کہنا نہیں کہہ رہے بھائی اس کو آج کوئی پہرے دار نہیں روک پائے گا، یہ صبر والے جانے دو جانے دو جانے دو۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والے جانے دو۔ بہرحال اس کے بعد میں نے 2 چیزیں بیان کی تھی۔ ایک کہا تھا کہ آدمی کو کمپٹیشن کرنا چاہیے 2 چیزوں میں۔ کیا چیزوں میں؟ کئی چیزوں میں کمپٹیشن کرنی چاہیے؟ 2 چیزوں میں۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہ کو کیسے معاف فرما دے اس کے بارے میں کمپٹیشن کرنا چاہیے کہ بھائی ہم تم سے اچھے ہیں، ہم اتنا استغفار پڑھ رہے ہیں۔ میں بارہا بتلاتا ہوں، ٹھیک ہے آپ جب تک کسی سے بیعت نہیں ہے، کسی اللہ والے سے تعلق نہیں ہے، اتنا تو کم سے کم کر سکتے ہیں نا، چلتے پھرتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 100 مرتبہ صبح میں پڑھ لیا کریں، 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ لے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ پڑھ لے۔ کہہ رہے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے، یہ ایک تسبیح ہو گئی۔ صبح میں جو ہے 8-9 بجے تک چلتے پھرتے اس کو پڑھ لیں، شام میں بھی تسبیح پڑھے، ہو سکتا ہے شام تک آپ کے کوئی گناہ ہو گئے ہوں، عصر سے لے کے سونے کے وقت تک اسی تسبیح کو پھر پڑھ لیں۔ اگر اس کی پابندی ہونے لگے، جس اللہ والے سے آپ کی انسیت بڑھتی ہو اس سے جا کر کے پوچھ لیں کہ کسی ایک نے جو ہے تقریر کی تھی اور ہمیں ایسا ایسا بتلایا، مجھے یہ فائدہ لگ رہا ہے، اس سے آگے تسبیح دی جائے، اس کا فائدہ ہوتا ہے اور اللہ کا دھیان نصیب ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ تو اس کے کمپٹیشن کرنا چاہیے کہ اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ جنت کیسے ہمیں حاصل ہو جائے، جنت کیسے حاصل ہو جائے۔ یہ جنت کس کے لیے ہے؟ جنت اس کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، رات میں بھی اور دن میں بھی، رات کے اندھیریوں میں بھی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ دیکھیے جو آدمی روزہ رکھ کر کے غلط کام کرتا ہے، اس آدمی کی مثال ایسے ہے تیز ہوا میں وہ تیر چلا رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ ارے اس کو بیوقوفے نہ کہیں گے، ہوا تیز ہے اور تم جو کوا کو مار رہے تیر چلا کر کے، تو وہ ہوا اڑا لے جائے گا نا تیر کو۔ کہہ رہے ہیں اس بیوقوف آدمی کی مثال ایسے ہے جو روزہ رکھ کر کے جھوٹ بہتان باندھتا ہے، اس کی مثال ایسے ہے کہ رات کے اندھیرے میں وہ کتاب کھول کر کے پڑھ رہا ہے۔ ارے اس کو بیوقوفے نہ کہیں گے بھائی، ارے رات کے اندھیرے میں وہ جو ہے دیا وغیرہ کو نہیں جلایا ہوا ہے، بلب وغیرہ کو نہیں جلایا ہوا ہے، روم کو بند کر کے اندھیرے میں وہ کتاب پڑھ رہا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اللہ سے ڈریے اور روئیے اور گڑگڑائیے۔ جو لوگ زکوٰۃ کو نہیں نکالے ہیں وہ زکوٰۃ کو نکال دیں، جو لوگ فطرے کو نہیں نکالے ہیں وہ فطرے کو نکال دیں، اور غریبوں یتیموں مسکینوں کا خاص خیال رکھیں اور یہ دعا کریں کہ اللہ ہم جیسے رمضان کو گزارے ہیں پورے سال ایسے ہی گزروا، اور یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے اب تک کی جو غلطیاں ہو گئی ہوں یہ معاف فرما دے۔ آخری بات جو آپ لوگوں کو کہنا چاہ رہا ہوں، دیکھیے میرے بھائیوں، اللہ کے نزدیک نہ گورے کو کالے پہ فوقیت ہے، نہ کالے کو گورے پہ فوقیت ہے، نہ عربی کو عجمی پہ فوقیت ہے، نہ عجمی کو عربی پہ فوقیت ہے۔
فوقیت ہے تو صرف اس بنیاد پر ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کے اندر جتنا پرہیزگاری ہوگی، جو جتنا اللہ سے ڈرتا ہوگا، اللہ کرتا ہوگا، وہ اتنے ہی بڑا متقی پرہیزگار ہوگا۔ کوئی آدمی اگر آپ کو جھانسے میں لے لے اور آپ اس کے مطیع و فرما بردار بن جائیے اور وہ ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہے تو یہ سمجھیے تقوی والا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو متقی بنائے، پرہیزگار بنائے۔ جو غلطیاں کمیاں ہو گئی ہوں رمضان المبارک میں، اللہ تبارک و تعالی اسے معاف فرمائے، ہم لوگوں کے روزے کو قبول فرمائے، تراویحوں کو قبول فرمائے، قرآن سنانے کو قبول فرمائے۔ ہمارے عز و اقارب میں سے جو دنیا جا چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کی مغفرت فرمائے۔ عید الفطر کا جو ایام ہوگا اس سے پہلے اس کی تیاری کریں۔ کچھ چیز بتا کر کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں، ایک بیگ یہ بات یاد آ گئی ہے۔ کیا کریں؟ عید الفطر سے پہلے آپ جو ہے ناخن کو کاٹ لیں۔ کیا کریں؟ ناخن کو کاٹ لیں، بالوں کو صحیح کروا لیں۔ بہت سارے لوگ رمضان المبارک میں داڑھی رکھتے ہیں اور 29ویں 30ویں شب کو جا کر کے داڑھی کٹا دیتے ہیں۔ دیکھیے بھائی، میں بارہا کہا کرتا ہوں، یہ داڑھی رکھنا یہ جو ہے واجبی چیز ہے، ٹھیک ہے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مگر تمام نبیوں کی سنت ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں گے، میری بات آپ لوگوں کو بری لگ جاتی ہے، معاف فرمائیے گا، یہ شریعت کی بات ہوتی ہے، نہیں تو سب ہمارے یہاں بڑے ہیں، کوئی نانا ہے، کوئی چچا ہیں، کوئی بڑے بھائی ہیں۔ بھائی مجھ کو کسی سے کیا گلہ ہے؟ میرے اسلامی سب بھائی ہیں، میں کسی سے چندہ لینے آتا ہوں، کسی سے دین کی بات کرنے آتا ہوں، آپ میری بات کو سن رہے ہیں، یہ بھی اللہ کا فضل ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ آپ لوگوں کا احسان ہے کہ آپ دین کی بات سن رہے ہیں، اس میں اپنی کوئی بڑائی نہیں ہے کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں۔ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ دین کی بات کو دین کی طریقے سے سننا چاہیے اور دین کی بات کو دین کی طریقے سے فالو کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ شریعت نے جو چیز کو کہا ہے اس کو کریں گے، جس چیز سے منع کیا اس کو نہیں کریں گے۔ تو کیا کرتے ہیں لوگ؟ داڑھی کٹاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، داڑھی کٹانے والا آدمی شریعت مطہرہ میں اس کی گواہی قبول نہیں ہے۔ کیا ہے؟ کوئی آدمی اگر چاند کی گواہی دینے جاتا ہے بغیر داڑھی کٹا ہوا تو اس کی گواہی قابل معتبر نہیں ہے۔ کیا ہے؟ اور داڑھی نہیں رکھنے والا آدمی وہ فاسق و فاجر ہے۔ کیا ہے؟ ملعون ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو چھوٹ دیا جا رہا ہے تو آدمی کو اللہ کا ڈر خوف ہونا چاہیے۔ آج جو ہمارے اوپر یلغار ہو رہا ہے اس میں بہت ساری کمیاں ہماری ہیں۔ ہم نے دین کو چھوڑا اور دوسرے لوگوں نے دین کو جو ہے قرآن کو اتنا پڑھا، اتنا سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس کو کبھی دیکھتے نہیں۔ بہرحال دوسری طرف بات جاری ہے، میں اس طرف بات لے جانا بھی نہیں چاہ رہا ہوں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں بال وغیرہ کو پہلے صاف کر لے، بال وغیرہ کو پہلے صاف کر لے۔ کپڑا جو آپ کو جس میں سے اچھا ہو، نیا ہو تو اور اچھی بات ہے، نیا ہو تو بھی اس کو دھل لے۔ ہو سکتا ہے کہاں سے کپڑا جو ہے بن کر کے آیا، کیسے ہاتھ سے دھلایا، کیسے ہاتھ سے وہ سلایا، اور آپ ہو سکتا ہے وہ کپڑا ناپاک رہا ہو، آپ جا کر کے نماز پڑھیں گے نماز نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے نا بھائی؟ تو آپ کیا کریں؟ کپڑا سلوا کر کے لائے، اس کو دھل کر کے پھیلا دیں۔ کیا کریں؟ اور اس کے بعد پریس وغیرہ پہلے سے کر لیں۔ اور جو ہے عید الفطر کے دن فجر ہی کے وقت سب آدمی مسواک کر لیں، غسل کر لیں، غسل کرنے کے بعد جو ہے کپڑا پہن لیں، سرما لگا لیں، عطر لگا لیں، سیوئی کھا لیں، اب اس کے بعد چل دیں عیدگاہ کی طرف۔ اور یہ کوشش کریں کہ وقت مقررہ پر ہم پہنچ کر کے عید کی نماز پڑھ لیں۔ یہ چند باتیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی جو ہے پوری جو ہے اس کی جو ہے قبول فرمائے، اور اللہ ہم سبوں کو نیک بنائے، متقی بنائے، پرہیزگار بنائے، ایک ایک عمل کو قبول فرمائے۔ جزا اللہ عنا محمد ما والو صلی اللہ علیہ وسلم۔